لیکن میں اتنا کچھ زیادہ باتیں نہ کر سکا۔ بہرکیف قرآن کی ایک مشہور آیت آپ کے سامنے سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور اسی آیت کو لے کر کے آج ہماری گفتگو ہوگی اور اسی کے اوپر ہمارا خطاب ہوگا، اسی پر ہماری بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ بارے الہ کہنے والے کو، سننے والے کو، سنانے والے کو، سب کو عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرما، آمین۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ کے اوپر اگر غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ پوری انسانیت سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے، پوری انسانیت سے، یا ایوہ الناس، ہائی سمپورن جگت کے مانوزاتی، ہائی انسانوں سنو، اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ جتنے بھی ہیں دنیا کے اندر، ہندو، سکھ، عیسائی، مسلم، کرسچن، یہودی، جتنے بھی ہیں سب کے سب کے ماں کون؟ حضرت حوا، اور سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہے، جس کو قرآن نے یہاں پہ نوٹ کیا ہے اور کہا کہ اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ آپ کہیں بھی پیدا ہوئے ہوں، لیکن آپ اگر اپنے اوپر کو جائیں گے کہ میرا باپ، پھر اس کے باپ، پھر اس کے باپ، پھر اس کے باپ، پھر اس کے باپ، تو آپ آخر میں حضرت آدم علیہ السلام تک ضرور پہنچیں گے۔ پتہ ہی چلا کہ ہم سب کے سب بنو آدم کی اولاد ہیں، اور اسی کو قرآن ذکر کر رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی، اے انسانوں، اے سمپورن جگت کے مانو ذاتی، انا خلقناکم من ذکر وانثی، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے تم کو قبیلے میں، ٹولیوں میں، جماعت میں، گروپ میں، خاندانوں میں، الگ الگ جگہوں میں ہم نے تمہیں بانٹ دیا ہے، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، اپنی شناخت جان سکو کہ ہم کہاں کی ہیں، کون ہیں۔ یہ کوئی انصاری ہے، کوئی خان ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی فلاں برادری سے تعلق رکھتا ہے، کوئی فلاں جگہ سے تعلق رکھتا ہے، الگ الگ جگہ سے ان کی جو تعلقات ہیں وہ صرف ان کی شناخت، ان کی پہچان ہے، بس یہ نہیں ہے کہ تم الگ الگ خاندان اور الگ الگ قبیلے کے رہنے والے ہو تو تم بہت اچھے ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس وجہ سے اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں الگ الگ ٹولیوں میں، جماعت میں اس وجہ سے بانٹا ہے، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، ایک دوسرے کو جان سکو۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اتر دیناجپور کے شہر میں پیدا ہوئے اور کوئی کلیا چک میں پیدا ہوا، کوئی بنگال کے کسی ایریے میں پیدا ہوا، آپ کسی بارڈر کے اس پار بہار میں کوئی پیدا ہوا، کوئی بنگالی یہ نہ سمجھے، کوئی بنگالی یہ نہ سمجھے کہ ہم ان بہاریوں سے زیادہ اچھے، یا کوئی بہاری یہ نہ سمجھے میں بنگالیوں سے زیادہ اچھا ہوں، کوئی اتر پردیش کا رہنے والا، یو پی کا رہنے والا یہ نہ تصور کرے کہ میں بہاریوں سے زیادہ اچھا ہوں، میں بنگالیوں سے زیادہ اچھا ہوں، نہیں۔ اللہ کہتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے، ہم نے تمہیں قبیلے میں، ٹولیوں میں، جماعت میں، گروپ میں نے اس وجہ سے بانٹا، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ پھر قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ان اکرمکم عند اللہ، اللہ کی نظر میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی دنیا میں بڑا امیر ہو تو اللہ کی نظر میں پیارا، کوئی غریب ہو تو اللہ کی نظر میں پیارا، ایسا نہیں
نہیں ہے کوئی بہت بڑا عالم ہو تو اللہ کی نظر میں پیارا ہے، ایسا نہیں ہے کوئی دکھنے میں بڑا ہینڈسم ہے، سندر ہے، خوبصورت ہے، بیوٹیفل ہے، اس کے چرچے پورے محلے اور پورے سماج اور پورے علاقے میں اس کی خوبصورتی کا چرچا پورے سماج کے اندر ڈنکا کے چوٹ پر بے آوازیں لگائی جا رہی ہے کہ سب سے زیادہ خوبصورت اپنے علاقے میں اگر کوئی لڑکی ہے تو فلاں کی لڑکی ہے، فلاں کی بیٹی ہے، فلاں کی بہن ہے۔ اس معاملے میں اگر تم سمجھتے ہو کہ میں اللہ کی درشٹی میں، اللہ کی نظر میں اور اللہ کی آنکھوں میں سب سے پیارا ہوں تو یہ غلط ہے، تمہاری سوچ نہایت ہی غلط ہے، گھٹیا ہے۔ قرآن کہتا نہیں، ان اکرمکم عند اللہ، اللہ کی نظر میں سب سے اچھا وہ ہے، عند اللہ اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو، سب سے زیادہ خوف کھانے والا ہو، سب سے زیادہ آنسو بہانے والا ہو، سب سے زیادہ اللہ کی ڈر کی وجہ سے گناہوں سے بچنے والا ہو اور برائیوں سے بچنے والا ہو، ایک ایک قدم اپنے قدموں کو پھونک پھونک کر کے رکھنے والا ہو، وہ اللہ کی نظر میں اور اللہ کی درشٹی میں، اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ سندر اور سب سے زیادہ پیارا ہے۔ سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ جو اللہ کی نظر میں وہ ہے جو دنیا میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈر رہا۔ اس معاملے میں کوئی جاہل ان پڑھ اگر اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ بھی اللہ کی نظر میں بہت ہی پیارا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ ایک انسان ہیں، منشی ہیں، ہم اور آپ ایک انسان ہیں، انسان ہونے کے ناطے ہم اور آپ کپڑوں میں چلے جاتے ہیں، کسی کے بالوں میں فدا ہے، کسی کے چہرے پہ فدا ہے، کسی کے جسمانی بناوٹ پہ فدا ہے، کسی کے رنگ اور کسی کے رنگ نسل میں فدا ہے، کسی کی خوبصورتی اور کسی کی زمین و جائیداد کے اوپر فدا ہے۔ ہم اور آپ ایک انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے کوئی کسی کو دل دے دیا، کسی کے خوبصورتی پر فدا ہو گیا اور اس کے پیچھے لگ گیا، سمجھنے لگا کہ یہ لڑکی بہت ہی زیادہ اچھی ہے۔ صرف شکل و صورت سے کوئی لڑکی بہت اچھی نہیں ہو سکتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی خوبصورت دکھنے میں ہو تو ضروری نہیں ہے کہ وہ دل کے معاملے میں بھی اچھا ہو، عمل کے معاملے میں بھی اچھا ہو، ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ ہم اور آپ دنیا میں مال و دولت ضرور دیکھتے ہیں، ہم اور آپ دنیا میں خوبصورتی ضرور دیکھتے ہیں۔ آج دیکھیے جلسوں کے اندر بھی حالات وہی ہیں، جلسے آتے ہیں لیکن نظریں دیکھیے گا آپ نظروں کو، کسی کوئی لڑکی اگر خوبصورت آ گئی تو اسی کے پیچھے لگ گیا۔ دیکھا آپ نے جلسوں میں حالات ایسے بن چکے ہیں، چلو چلو جلسہ، ایک تو پہلا مقصد ہے کھائیں گے ایک دم دبا کے، یہاں تک اتنا کھایا۔ اب تو وہ سب ہم بات نہیں بول سکتے کیونکہ یوٹیوب کا زمانہ ہے، وائرل بڑی جلدی ہو جاتی ہے۔ میرے بھائی کیوں، ایک تو مقصد ہے کھانے کا اور دوسرا مقصد جلسوں میں انجوائے کرنے کا، مقصد انجوائے کرنے کا۔ اور ہمارے یہاں کی لڑکیوں نے بھی آئی ڈی بنائی، لڑکوں نے اتنا کمال کر دیا کہ لڑکوں نے لڑکی کے نام پہ آئی ڈی بنائی۔ اب اتفاق سے یہ ہوا کہ ایک لڑکا اس لڑکی سے کانٹیکٹ کیا، حالانکہ وہ لڑکی تھی، اب کانٹیکٹ ہو گیا، بات ہونے لگی، اب لب سب پیار محبت سب کچھ، اور جب ملنے کی بات آئی پارک میں جا کے ملا تو دیکھتا ہے کہ ذرا لڑکا ہے۔ غور کرو میرے بھائی، یہ حالات کتنے برے ہو چکے ہیں سوشل میڈیا پہ، یہاں
सोशल मीडिया पे अपनी तस्वीर बनावट ऐसी तस्वीर लगा देती है लड़कियां, इस तरीके से लगेगा कि ये इस इलाके की नहीं है, ये तो हीरोइन की बहन और सिस्टर है, इतनी खूबसूरत पिक्चर लगाती है। मकसद क्या है? लड़कों को लुभाना। और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि इमाम कायनात ने कभी फरमाया था कि एक ज़माना ऐसा आएगा, एक दौर ऐसा आएगा, एक वक्त ऐसा आएगा कि लड़कियां कपड़ा तो पहनेंगी लेकिन वो नंगी होंगी और वो खूबसूरती दिखाने के लिए सारा काम करेंगी। अब यहाँ देखिए, जिस्म के तौर पर आदमी बहक गया, सिर्फ जिस्म देखा मोबाइल के अंदर, उसने कुछ नहीं देखा और इतना फिदा हो गया कि घर में कहने लगा हम इसी से शादी करेंगे। देखा होगा कुछ नहीं, मिला कुछ नहीं, कहीं नहीं, मोबाइल ने उसको इतना दीवाना बना दिया, अब उसी में वो लगा रहता है। मेरे प्यारे साथियों, तुम शक्ल और सूरत में जा रहे हो, खूबसूरती पे तुम जा रहे हो, गौर करो मेरे प्यारे साथियों। अल्लाह कहता है इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अजसामिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे जिस्मों को नहीं देखता, तुम्हारी शक्लों को नहीं देखता, तुम्हारे जिस्मों की बनावट को नहीं देखता कि तुम दिखने में कितने हैंडसम हो, कितने खूबसूरत हो, कितने सुंदर हो, कितने ब्यूटीफुल हो, ये अल्लाह नहीं देखता। ये तुम देखते हो, इंसान को देखता है, दिखने में अच्छा हो गया उसके पीछे भागने लगा, कोई दिखने में अच्छी नहीं है तो उसको छोड़ दिया। मेरे भाइयों, हम और आप दुनिया में ये देखा करते हैं, लेकिन अल्लाह बंदों में ये कुछ नहीं देखता। कौन काला, कौन गोरा, कौन मोटा, कौन पतला, कौन दुबला, कौन अमीर, कौन गरीब, ये अल्लाह नहीं देखता। अल्लाह कहता मेरे बंदों में देखता हूँ, वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। आई मेरे बंदों, मैं तो तुम्हारे अमल को देखता हूँ, तुम्हारे दिलों को देखता हूँ, मैं तो तुम्हारे दिलों को देखता हूँ कि तेरे दिल में अल्लाह का डर कितना है। तुम्हारे अमल और तुम्हारे करतूत और तुम्हारे काम को मैं देखता हूँ कि तुम कौन सा काम करते हो, कितने अच्छे वर्क कर रहे हो, कितना प्यारा काम कर रहे हो, कौन से काम तुम अच्छे कर रहे हो, कौन से बुरे काम कर रहे हो, इन कामों को मैं देखता हूँ। अल्लाह ऐलान करके कहता है ऐ मेरे बंदो, मैं तो तुम्हारे दिलों को देखता हूँ।